السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ آج ہمارا موضوع ہے امانت۔ اسلام نے جن اخلاقیات کے بارے میں ہمیں ترغیب دی ہے کہ انہیں اپنایا جائے، ان کے مطابق زندگی گزاری جائے، ان کے مطابق دوسروں سے سلوک کیا جائے، ان میں سے ایک امانت ہے۔ اور امانت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ بے شک ہم نے امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، لیکن ان سب نے امانت کو لینے سے، امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کنہوں نے انکار کیا؟ آسمانوں نے، زمین نے اور پہاڑوں نے امانت لینے سے، امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور یہ مخلوقات امانت سے ڈر گئیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان بہت ظلم کرنے والا ہے، بہت ہی جاہل ہے۔ اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، لیکن ان مخلوقات نے امانت کو لینے سے، امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یہاں پہ کئی ایک سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ امانت کیا چیز ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں امانت سے یہاں مراد اللہ کے فرائض ہیں، اللہ کی طرف سے واجبات ہیں، اور دیگر علماء کے نام نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد اللہ کی حدود ہیں، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کر دی ہیں وہ ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پیش کی کہ فرائض پہ عمل کون کرے گا، واجبات کی تعمیل کون کرے گا، اور حرام چیزوں سے، ممنوعہ چیزوں سے کون دور رہے گا۔ یہ امانت ہے جو اللہ نے پیش کی، کس کے سامنے؟ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے۔ لیکن ان مخلوقات نے یہ امانت لینے سے انکار کر دیا، اور یہ مخلوقات ڈر گئیں کہ بوجھ بہت بڑا ہے، ہم یہ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو امانت سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کے فرائض۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا آسمان اور زمین اور پہاڑ، ان میں یہ شعور ہے کہ اللہ نے ان کے سامنے امانت پیش کی اور انہوں نے یہ امانت لینے سے انکار کر دیا؟ ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے کہ جن کو عقل دی گئی ہے وہ ایک انسان ہے اور دوسرے جن ہیں، لیکن یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، اللہ نے ان کے سامنے امانت پیش کی اور وہ سمجھ گئیں کہ امانت بہت بڑا بوجھ ہے، انہوں نے یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کیا ان مخلوقات میں اتنا شعور ہے؟ جی، یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ جی، چونکہ آپ سادہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں،
قرآن و حدیث کو ماننے والے، اس لیے آپ کا جواب یہی ہے کہ بالکل ان مخلوقات میں یہ شعور ہے، کیونکہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ لیکن کچھ مسلمان ہوتے ہیں زیادہ ہی پڑھے لکھے، ان کی عقل میں یہ بات نہیں اترتی، وہ سوال اٹھاتے ہیں آسمان، زمین، پہاڑ بے جان مخلوقات ہیں، کیسے اللہ نے ان کے سامنے مان پیش کی ہوگی، کیسے انہوں نے انکار کیا ہوگا؟ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ گمراہی کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ وہی مسلمان ایسے فتنوں سے بچا رہتا ہے جو فوری طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا ہے۔ دیکھیے وہ خالق ہے، اس خالق کے لیے اپنی مخلوق سے کلام کرنا کون سا مشکل ہے؟ مجھے اور آپ کو شعور کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو اس اللہ کے لیے ان مخلوقات کو شعور بخشنا کون سا مشکل ہے؟ اور یہ کوئی ایک آیت تو نہیں ہے، ایسی بہت سی آیتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 15ویں سپارے میں سورہ اسراء میں، جس کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ ساتوں آسمان اور زمینیں اور ان میں جو بھی مخلوق بستی ہے یہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ سپیکر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہو رہا ہے، کیا دلیل ہے؟ یہی ہے جو بھی میں نے پیش کی ہے، جس میں اللہ کہہ رہے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو بھی مخلوق ہے۔ تو کیا یہ آسمان و زمین کے مابین مخلوق نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ آپ کا موبائل، یہ گلاس، یہ پانی، یہ سپیکر، یہ لکڑی، یہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ مزید فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کر رہی ہے، لیکن تم یہ بات سمجھ نہیں سکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی آسمان و زمین میں شعور کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں شعور نہیں ہے اس بات کا کہ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، لیکن اس چیز کا تمہیں ادراک نہیں ہے۔ اور یہ حدیث تو آپ نے پاکستان انڈیا سے آتے ہوئے سنی ہوگی ابھی، کہ جب حاجی عمرہ کرنے والا تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، تو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اس کے دائیں بائیں جتنے بھی درخت ہوتے ہیں، جتنے بھی پتھر ہوتے ہیں، سب اللہ کے حکم سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سب پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ پتھر اور درخت، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں میں مکہ میں ایک پتھر کو اب بھی جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں پہ جن کا ذکر قرآن پاک میں آ جائے ایمان لایا جائے اور ان کی تعویل نہ کی جائے۔ ان کی تعویل، یہ تعویل بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ بہت سے مسلمان ظاہری طور پہ قرآن پاک مانتے ہیں، قرآن کے لفظ مان لیتے ہیں، معنی نہیں مانتے۔ یہی آیت آپ لے لیں، اللہ کہتے ہیں میں نے امانت پیش کی، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، عربی لفظ نماز میں پڑھیں گے، لیکن جب تفسیر کی باری آئے گی نہیں یہ مجازی ہے، یہ مجازن کہا گیا ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت، یعنی کہ اللہ نے ایک چیز بیان کی اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے، ایسا ہوا نہیں، ویسے ہی اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی جرأت ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے، اور عام طور پہ ایسی جسارتیں ان پڑھے لکھے لوگوں نے کی ہیں جن کو آپ یعنی کہ پاک و ہند کا انگریز طبقہ کہتے ہیں۔ پاک و ہند کا وہ انگریز طبقہ جو اسلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اسلام کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، ان سے یہ حرکتیں سرزد ہوئی ہیں۔ کبھی دجال کو ماننے سے انکار کر دیں گے، کہیں گے دجال حقیقت نہیں ہے، دجال کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، دجال کا مطلب یہ ہے کہ شر ہی شر ہوگا، بندہ کوئی نہیں ہے یہ۔ کبھی کہیں گے یہ جو کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے،
اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے خیر نازل ہوگی، اس سے مراد وہ مخصوص نبی نہیں ہے جن کا تذکرہ آتا ہے۔ معجزات کا انکار، قرآن پاک کے حقائق کا انکار، ان کی تعویل کرنا، انہیں مجازی معنی پہ محمول کرنا، اللہ رب العزت ان گمراہیوں سے ہمیں دور رکھے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ نے امانت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ فرائض، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ اللہ کی کیا ہے؟ جو نمازیں پڑھتا ہے وہ امانت ادا کر رہا ہے، وہ امین ہے، امانت دار ہے۔ روزے رکھنے والا امانت دار ہے، حج کرنے والا امانت دار ہے، عمرہ کرنے والا امانت دار ہے۔ اور جو فرائض پہ عمل نہیں کرتا، ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، دو چھوڑ دیتا ہے، سب چھوڑ دیتا ہے، یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ آپ کی بیگم، آپ کے بچے، یہ آپ کے پاس امانت ہیں۔ آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے، آپ نے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلانا ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق ان سے زندگی گزارنے کا مطالبہ نہیں کرتے تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول، تم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کا نگران ہے، کسی نہ کسی کا ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ فرمایا حکمران اپنے پورے ملک کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ رعایا اس کے پاس امانت ہے۔ گھر کا سربراہ، گھر کے افراد اس کے ہاں امانت ہیں، یہ ان کا نگران ہے اور ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ بیگم، خاوند جب گھر میں موجود نہ ہو، وہ گھر کی ذمہ دار ہے، بچوں کی ذمہ دار ہے، گھر کے امور کی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ بچے، یہ بیگم آپ کے پاس امانت ہیں، اس امانت کا حق ادا نہیں کریں گے، ان سے نماز روزے کا مطالبہ نہیں کریں گے، انہیں برائی سے نہیں روکیں گے، تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، یہ آپ کے پاس امانت ہیں، انہیں اللہ کی شریعت کے مطابق استعمال کریں گے الحمدللہ، اور اگر انہیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں گے تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جہاں پہ آپ نوکری کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ سروس کر رہے ہیں، آپ جس کمپنی میں ہیں، جس فیکٹری میں ہیں، جس ادارے میں ہیں، وہاں پہ جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے اس ذمہ داری کے آپ امین ہیں۔ اگر آپ وہ ڈیوٹی ویسے ادا کریں گے جیسے آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے، جیسے آپ نے معاہدہ کیا ہے، تو آپ امین ہیں، امانت دار ہیں۔ اور اگر ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے، آپ 6 گھنٹے ٹائم دیتے ہیں، ڈیوٹی آپ کی یہ ہے کہ جو گاہک آپ کے پاس آئیں آپ ان کا استقبال کریں، ان کی گفتگو سنیں، آپ اس کی بجائے موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں، نیوز پیپر پڑھتے رہتے ہیں، ڈیوٹی آپ ذمہ داری سے ادا نہیں کرتے، تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اگر آپ سرکار کی نوکری کر رہے ہیں، حکومت کی نوکری کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اگر کسی عام آدمی کے ہاں نوکری کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی خیانت کی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس لیے امانت کا خیال رکھا جائے، خیانت سے بچا جائے۔ اگر کسی نے آپ کے پاس اپنا مال رکھوا دیا، پیسے رکھوا دیے، زیورات رکھوا دیے، یہ چیزیں آپ کے پاس امانت ہیں اور یہ آپ نے واپس کرنی ہے، خیانت نہیں کرنی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ امانت جس کی ہے اس کے حوالے کر دو۔ بلکہ شریعت اس معاملے میں اس حد تک امانت کا حکم دیتی ہے کہ امام ترمذی، ابو داؤد روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ آپ نے فرمایا اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، کہ جس نے آپ کو امین سمجھا، کوئی چیز آپ کے حوالے کی، کوئی ذمہ داری آپ کو دی، کسی معاملے میں آپ کو امانت دار بنایا، امین بنایا، آپ یہ امانت اس کے حوالے کر دیں، اس امانت کو ادا کریں اور امانت میں خیانت نہ کریں، چاہے دوسرا آپ کی امانت میں خیانت کرے، آپ اس کی امانت میں خیانت نہ کریں۔ بلکہ میرے بھائیو، امانت میں خیانت کرنا منافقوں کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ امام بخاری، مسلم وغیرہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے کہ اذا حدث کذب، جب گفتگو کرے گا جھوٹ بولے گا۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے کوئی امانت دی جائے، کسی معاملے میں امین بنایا جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ یہ منافق کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پکا سچا مومن اور مسلمان بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں میں امین بننے کی توفیق عنایت فرمائے جن چیزوں میں ہمیں امین سمجھا گیا ہے، امین بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر